خواتین و حضرات، ہار اور جیت کے حوالے سے آخری ویڈیو جس میں نے یہ سوچا کہ کچھ ایسی باتیں آپ تک پہنچاؤں جو میری نظر میں اگر ہم اپنی اگلی نسل میں انکلکیٹ کرنا چاہیں ہار کے تصور کو اور اس کی پازیٹیوٹی کو زندگی میں، تو ہمیں اور اس کے معنی تبدیل کرنا چاہتے ہوں ہار اور جیت کے، اور ان کو ایک ہی کوائن کی دو سائیڈز کے طور پر لے رہے ہوں، اور ہمیں یہ اندازہ ہو کہ وکٹری اور لاس بنیادی طور پر ان کی شخصیت کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں اور ان کے دماغ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری مراحل ہیں، اور محض مراحل ہیں. یعنی پرسوئنس آف وکٹری تو بہت ضروری ہے، لیکن اس پرسوئنس کے دوران کا جو پروسیس ہے یہ اس وکٹری سے بہت زیادہ بڑا ہے. یہ نہیں خدا نخواستہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زندگی میں جیتنا نہیں چاہیے، لیکن یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جیتنا مقصد نہیں ہے، وہ مراحل مقصد ہیں جو آپ اس جیت تک جاتے ہوئے حاصل کرتے ہیں. وہ سفر امپورٹنٹ ہے، منزل امپورٹنٹ نہیں ہے جہاں آپ جا رہے ہیں. اور اگر اس منزل پر جا کر ان تمام مشکل مراحل کو طے کر کے اگر آپ وہ منزل اس وقت حاصل نہ کر سکیں تو اس پر دل نہیں ٹوٹ جانا چاہیے اور اس سفر کو جاری و ساری رہنا چاہیے، کیونکہ ایکچول وکٹری تو اس کے اندر ہی چھپی ہوئی تھی. تو وہ جو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے ہمارے بچے کا جب وہ فرسٹ نہیں آتا یا وہ کوئی میچ نہیں جیت پاتا ہے یا وہ کوئی چیمپئن شپ ہار جاتا ہے، تو وہ تبھی ٹھیک ہوگا کہ جس وقت اس پروسیس کے اوپر اس کا جو ایمفسس ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کھیل کا کھیلنا، پڑھائی کا پروسیس، یہ ہیں جو کہ بنیادی طور پر مقصد حیات ہیں، اور وہ منزل مقصد حیات نہیں ہے جس کو دیکھ کر آپ کو یہ پتہ ہو کہ بھئی اس دریا کے میں پار اتروں گا تو ایک اور دریا کا سامنا ہوگا مجھے. تو اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ کچھ سجیشنز آپ کے سامنے رکھوں بچوں کے حوالے سے اور آئندہ نسلوں کے حوالے سے کہ جب ان کی ٹریننگ ہو رہی ہو تو انہیں کس طرح کے کھیل کھیلنے چاہیے. میری نظر میں بہت شروع میں ہی بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ایسے کھیل سے انٹروڈیوس کرنا چاہیے جس میں وہ کسی سے کمپیٹ نہ کر رہے ہیں. مثلا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بچے کو ایک دیوار چڑھنا سکھا سکتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر جگہ جگہ وہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں لگا کر ایسے طریقہ بتائیے، اس کو سمجھائیے، نیچے تھوڑی سی ریت رکھ لیجیے تاکہ اس کو کوئی چوٹ نہ لگے کہ وہ دیوار کے اوپر چڑھنا اگینسٹ دا گریڈینٹ، نیچر کی فورسز کو ڈیفیٹ کرنا وہ سیکھ رہا ہے اپنے ساتھ کمپیٹ کر کے. اپنے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے، اپنی ذات کے ساتھ. اس کی ذات تو اسے نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے نا، اور وہ اس کو ڈیفیٹ کر رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے. تو یہ جو اس کو ہائیکنگ آپ سکھا رہے ہیں، یہی اس کو زندگی کے پہاڑ چڑھنا سکھائے گی. جب آپ اس کو ایکچولی ہائیکنگ پر لے جاتے ہیں اپنے قریبی کسی پہاڑ پر، اور یا اس کے ساتھ کوئی ایک ایڈونچر کرتے ہیں اس کو صحرا میں لے جانے کی، یا کسی مشکل مقام کی طرف اس کو لے جا کر پکنک کرنے کی، اور وہاں پھر آپ لمبی لمبی واکس کر رہے ہیں، اور یا اس سے آپ کہیں تیرنا سکھا رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو کمپیٹ کرا رہے ہیں فورسز آف نیچر کے ساتھ. تو اس کا جو بیسٹ ہے وہ باہر آ رہا ہے، اس کا مسل، اس کی ریزیلینس، اس کا اسٹیمنا باہر آ رہا ہے. اور یہ ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ، شخصیت کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مسلز کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مائنڈ کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ ہے بنیادی طور پر طریقہ اسے ہمیشہ اس طرف لے جانے کا کہ ہار اور جیت کا تعلق اندر کی جنگ سے ہوتا ہے. جو آپ اسے سکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اصل وکٹری ہے انسان کی، وہ اندر کی جنگ جیتنا ہے. یہ وہ میسیج ہے جو فلسافیکلی تو اسے بہت زندگی کے بعد میں جا کر سمجھ آئے گا، میری عمر میں شاید سمجھ آئے جا کے، کہ اصل جنگیں ساری کی ساری وہ ہیں جو میں نے اپنے اندر لڑی ہیں اور مجھے ان کو جیتنا تھا اصل میں. اور جتنی جنگیں میں باہر لڑتا پھرتا رہا ہوں زندگی میں، یہ اس ہار کے نتیجے میں یہ جنگیں میں نے لڑی ہیں جو میں اندر ہار گیا تھا. اندر ہارنے کے بعد مجھے اتنا برا لگا اپنا آپ کہ میں نے باہر لوگوں سے جنگیں شروع کرنی، اور پھر ان کو جیت کر یہ سمجھا کہ میں جیت گیا ہوں، جبکہ میں اصل میں ایک ہارا ہوا انسان تھا. تو یہ اسے انسان بنانا ہے جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے ہمیشہ میرا کمپٹیشن میرے ہی اندر کے معاملات سے ہے، میرے اندر کی صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ سے میرا کمپٹیشن ہے. تو گولف بہت اعلیٰ کھیل ہے،
اس لحاظ سے کہ آپ اپنے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ آنیسٹلی اپنے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے گولف کھیل رہے ہیں اور آپ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, تو آپ صحیح معنوں میں گولف کے کھلاڑی ہیں. اپنے بچوں کو اس طرح کی کھیلیں, جیسے کہ سوئمنگ ہے, جیسے کہ ہارس رائڈنگ ہے, جیسے کہ کلائمبنگ ہے, اور چھوڑ دیجئے گولف کو, اور سارے لوگ جو ہیں وہ گھوڑے تھوڑی رکھے ان کے اوپر, آپ اس کو درخت پہ چڑھنا سکھائیے. مقصد آپ سمجھ جائیں نا کہ جو فورسز آف نیچر ہیں ان سے اس کا جو کمپٹیشن ہے اپنی ذات کے حوالے سے, وہ ہے جو آپ نے اسے پہنچانا ہے. پھر اس کو آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوگا کہ اصل جنگ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کی خواہشات جو ناگ جیسا پھن پھلا کے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں, ان پائتھنز کو, ان ناگوں کو, ان مونسٹرز کو جو آپ کے اندر انسٹنکٹس کے طور پر باہر آتے ہیں, وہ وزڈم جو اس نے حاصل کیا ہوگا کلائمبنگ سے, وہ وزڈم جو اس نے حاصل کیا ہوگا سوئمنگ سے, وہ جو اس نے ریسٹرینٹ سیکھا ہے اپنی ذات میں, یہ ریسٹرینٹ اس کے وزڈم کے سینٹر کو بڑا کر رہا تھا. اس کے دماغ کا جو ڈیولپمنٹ کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, جس کی کنیکٹیوٹی کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, اس سے اس کا وہ وزڈم سینٹر بڑا ہوا تھا نا. اب اس کے کام آئے گا یہ وزڈم سینٹر جو اس نے حاصل تو کیا تھا ہائکنگ کرتے ہوئے اور کلائمبنگ کرتے ہوئے اور درخت چڑھتے ہوئے اور نیچر کی فورسز کو ڈیفیٹ کر کے تیر کے, لیکن جب یہ وزڈم کا سینٹر اس کا بڑا ہوا تو یہ کام کہاں آیا اس کے, کہ جب اس نے جنگ شروع کی اپنے اندر, اپنی خواہشات سے, اپنی گریڈ سے, اپنی لسٹ سے. جب اس نے یہ جنگ جیتی تو کس بلبوتے پر جیتی؟ اس وزڈم کے سینٹر سے. اسی وزڈم کے سینٹر کو, اسی نرچرنس کے خانے کو, اسی فرنٹل لوب کو وہ ڈیولپ اس وقت بھی کرتا ہے جب وہ ایک درخت لگا کر اس کی حفاظت شروع کرتا ہے. اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا اس درخت کے ساتھ. وہ اس کی جیسے جیسے پرورش کرتا جاتا ہے, اصل میں وہ درخت ہی نہیں بڑھ رہا ہوتا, اس کے اندر کا انسان بھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے. جس وقت وہ ایک پیٹ کو لک آفٹر کرنا شروع کرتا ہے, جس وقت وہ اپنے بہن بھائیوں کے جو ان سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگتا ہے, ان کو پڑھائی میں اسسٹ کر رہا ہوتا ہے, ان کے کپڑے بدلنے میں اسسٹ کر رہا ہوتا ہے, جو اپنی ماں کو کھانا بنانے میں اور صفائی کرنے میں اسسٹ کر رہا ہوتا ہے, جس وقت وہ اپنے ابا کا ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے اور اس گھر میں آمدن کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ, تو تمام گھر والے اصل میں اپنا وزڈم سینٹر بڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ بھی کمپیٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کیا چیز ہے؟ حاصل ہونے والی دماغ کی وہ کیفیت اور وہ سینٹر کی ڈیولپمنٹ ہے جسے ہم وزڈم سینٹر کہتے ہیں, اور جو کام آئے گا اس کو اندر کی جنگیں جیتنے کے لیے. اور یہی ہے جو افلاطون نے بھی کہا تھا کہ سب سے بڑا انسان وہ ہے, سب سے بڑا فاتح وہ ہے جس نے اپنے اندر کی جنگ کو جیت لیا.